بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ہماری سوسائٹی میں ایک مسئلہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ جس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے، اور لوگوں کا اس کے اوپر جو جواب ہے یا ان کا رد عمل ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جنات کا انسانی جسم میں داخل ہونے کے اوپر انکار کرنا۔ اس کا تعلق جو ہے وہ کس چیز کے ساتھ ہے؟ کیا اس کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ ہے، یا یہ ہمارا دنیاوی ایک مسئلہ ہے؟ اس کے اوپر آج بات کریں گے انشاءاللہ۔ مجھے بہت سارے احباب نے توجہ دلائی۔ ایک صاحب ہے، بنگش نام ہے ان کا، اور وہ پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں، اور اسی طرح ایک صاحب ہے عثمان یزمانی صاحب، انہوں نے بھی اس چیز کا انکار کر دیا۔ ان کے متعلق یہ سنا ہے، میری ذاتی طور پہ ان کے ساتھ کوئی گفتگو نہیں ہوئی، یہ سنا ہے میں نے۔ باقی انشاءاللہ اس کے اوپر مزید تحقیق کریں گے اور اس پر ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تو سوال یہ ہے کہ جن کا انسان کے بدن میں داخل، یعنی انسانی بدن میں داخل ہونے کا معاملہ کیا ہے؟ اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ عقلی طور پر ناممکن ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ان کا پیدائشی طور پر آپس میں فرق، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، اور جبکہ جن کو آگ سے پیدا کیا، اور یہ کہ شیطان صرف وسوسے ڈالنے پر قابو رکھتے ہیں، یعنی وہ قادر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں انسان پر کوئی سلطہ، یعنی مسلط ہونے کی اللہ نے ان کو کوئی طاقت نہیں دی، اور نہ وہ انسان کے اوپر مسلط ہو سکتے ہیں۔ اور یہ جو آج کل باتیں چل رہی ہیں، اس کے اوپر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ تو یہ میں آپ کو رد عمل جو ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں انشاءاللہ۔ اس کو تسلی سے غور سے سنیے گا انشاءاللہ۔ دلائل، تھوڑی سی ویڈیو شاید لمبی ہو جائے، لیکن بات کو پورا سنیے گا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ اور وہ لوگ جو سود خور ہیں وہ کھڑے نہیں ہوتے مگر اس طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر خبطی بنا دے، یعنی مخبوط الحواس کر دے۔ یہ اس لیے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے۔ اچھا جی، اب اس حوالے سے امام قرطبی نے اپنی تفسیر کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 355 میں کہا ہے، یہ فرمایا انہوں نے، یہ آیت اس انکار کو فاسد کرنے کی دلیل ہے کہ جو کہتا ہے کہ دورے جن کی طرف سے نہیں پڑتے، یعنی دورے، میری بات کو سمجھیے ذرا، السرع مع الجن ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ہماری اس فیلڈ میں، السرع مع الجن یعنی جناتی دورے۔ اب جناتی دورے وہ کیسے پڑتے ہیں؟ جن، اگر ہم اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ جن انسانی جسم میں داخل نہیں ہو سکتا، تو پھر دورہ کیسے پڑتا ہے؟ کیا وہ میڈیکل سائنس جو ہے وہ اس کو پروف کرتی ہے؟ یا میڈیکلی اس چیز کے اوپر، یعنی ایپیلیپسی کے اوپر ایک بڑی تفصیل اور بڑی لمبی بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن ایک آدمی جس کی رپورٹس 100% نارمل ہیں، ایپیلیپسی کی میڈیسن ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، اور اگر وہ استعمال کرتا ہے تو وہ اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، وہ مر سکتا ہے، اور اسی طرح ڈاکٹرز نے اس کو واضح طور پہ کہہ دیا کہ آپ جو ہے وہ اس کو ایپیلیپسی کی میڈیسن آپ مت یوز کریں، لیکن اس کے باوجود اس کو دورے پڑتے ہیں۔ تو وہ دورے کہاں سے پڑتے ہیں؟ سوال ہے، پہلا سوال انکار کرنے والوں کے لیے۔ اور پھر اسی طرح اس کے آخر میں انہوں نے لکھا ہے کہ اور اگر وہ یہ گمان کرتا ہے کہ یہ طبیعتوں کا فعل ہے
اور شیطان انسان کے اندر نہیں چل سکتا اور نہ ہی وہ اسے چمٹ سکتا ہے، تو یہ اس بندے کا صریحاً شریعت کا انکار ہے۔ امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 32 میں مذکورہ آیت کا ذکر کرنے کے بعد کہا ہے کہ یعنی وہ قیامت کے دن اپنے قبروں سے ایسے کھڑے ہوں گے جس طرح کے مرگی والے کو دورے کی حالت ہوتی، اور شیطان اسے خبطی بنا دیتا ہے، اور وہ اس لیے کہ وہ منکر کام کیا کرتا تھا۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے کہ سود خور قیامت کے دن مجنون اور گلا گھوٹا ہوا اٹھے گا، یعنی پاگل ہوگا اور اپنے گلے کو پکڑتا ہوگا۔ اب جو جناتی مریض ہیں سب سے پہلے اپنے گلے کو پکڑتے ہیں، یعنی وہ ان کا گلا بھینچ رہا ہوتا ہے، گلے سے سانس لینا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے، اور صحیح حدیث ہے جسے نسائی نے ابو الیسر سے روایت کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی یہ دعا کیا کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اے اللہ میں گرنے، بہت زیادہ بڑھاپے اور غرق ہونے اور جل جانے سے پناہ مانگتا ہوں، اور تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے شیطان موت کے وقت خبطی بنا دے، خبطی یعنی خبطی بنا دے، وہ مجنون کر دے۔ یہ 2-3 دلائل جو ہے وہ کافی ہیں۔ اس کے علاوہ جو انکار کرنے والے ہیں ان کے پاس جو دلائل ہیں وہ عقلی دلائل ہیں، جن کا نہ تو قرآن کے ساتھ کوئی تعلق ہے اور نہ ہی کسی حدیث کی روح سے جو ہے وہ اس چیز کو ثابت کر سکتے ہیں۔ اور سب سے پہلی بات اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 قوتیں بنائی ہیں، ایک قوت ہے حق اور ایک ہے باطل، لیکن یہ ذہن میں اس بات کو بھی ذہن نشین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے باطل کو حق کے اوپر غلبے کی قوت نہیں دی، بلکہ حق کو باطل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے غلبہ کی قوت دی ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ۔ علماء سلف جو ہیں وہ اس بات کے اوپر ان کا اجماع ہے، ان کی مضبوط اس کے اوپر جو دلائل ہیں وہ اس کے اوپر مضبوط ہیں، اور ان کا اجتماعی طور پہ یعنی مجموعی طور پہ تمام علماء سلف صالحین کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے، شیاطین جو ہے وہ انسانی جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ایک حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الشیطان یجری کا معنی کیا ہے؟ واضح طور پہ سب کو پتا ہے، یعنی وہ چلتا ہے، یجری معنی یمشی، تو وہ آپ کے جسم میں چلتا ہے، دوڑتا ہے، کمجری الدم، اب خون تو جسم میں ٹھہرا ہوا نہیں ہے۔ ان الشیطان یجری من ابن آدم کمجری الدم، جیسے دم یعنی خون آپ کے جسم میں دوڑتا ہے، اسی طرح آپ کے جسم میں شیطان بھی دوڑتا ہے۔ اور ایک جو بڑی واضح حدیث ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے کسی بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اور اس کو تھپکا ایسے اور کہا اخرج عدو اللہ انا رسول اللہ۔ تو اس کا معنی کیا تھا؟ اخرج عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن اس میں سے نکل، انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس بچے کی روح کو کہہ رہے تھے کہ اس میں سے نکل؟ بلکہ روح تو انسان کی یعنی اللہ کی دشمن نہیں ہے نا، تو جس کو کہا جا رہا تھا عدو اللہ کون تھا؟ اللہ کا دشمن کون ہے؟ آپ یا ہم اچھی طرح اس بات کا ادراک رکھتے ہیں، جانتے ہیں، صرف یہ عقلی طور پہ جب ہم چیزوں کو نہیں تسلیم کرتے نا تو پھر ہمارے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی ہماری عقل جو ہے نا وہ نعوذ باللہ وہ دین کے تابع ہے، یعنی ہماری عقل دین کے تابع ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی دین ہماری عقل کے تابع ہونا چاہیے، ہم اس چیز کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ وہ مشہور ہے کہ کیونکہ جب آدمی کو دورہ پڑتا ہے تو زبان سے ایسی باتیں کرتا ہے